الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعے جو ہمارا عنوان تھا وہ عنوان یہ تھا کہ جی موجودہ حالات میں غزہ اور فلسطین کے حوالے سے ہمارا ایمانی تقاضا کیا ہے، اور ہم نے اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان حالات کے پیش نظر ہم نے کس طریقے سے اقدام اٹھانے ہیں اور ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، تو اس کا تذکرہ ہم نے گزشتہ جمعے آپ کے سامنے کیا. اس جمعۃ المبارک ہماری جو گفتگو ہے وہ گفتگو ارض شام کے حوالے سے، یہ جو شام کی زمین ہے اس ارض شام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضائل بیان فرمائے، اور اس شام کی زمین کے حوالے سے آپ نے احادیث نبویہ کے اندر کیا پیشن گوئیاں آپ نے ذکر فرمائی، اس ٹکڑے کے کیا فضائل ہیں، ایک مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے. کیونکہ یہ ایک معاملہ چل رہا ہے فلسطین غزہ کا، تو اب ہمارے پاس تو علم کا جو ذریعہ ہے اس دور میں بس ایک ہی ہے، اور وہ سوشل میڈیا. اب جس نے جو حدیث سنا دی بس اس حدیث کو محفوظ کر لیا، کہا کہ جی فلسطین کے یہ فضائل ہیں، بھائی شام کے یہ فضائل ہیں، یہ غزہ کا یہ فضیلت ہے. بھائی کہاں سے سنا؟ بھائی جی نیٹ پہ آیا تھا تو ہم نے سن لیا. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو زمین ہے اس ٹکڑے کے حوالے سے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں ذکر فرمائی ہے، ان چیزوں کا علم ہمیں ہونا ضروری ہے. تاکہ ایک ہم مسلمان ہیں، اس کے ذریعے سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ موجودہ حالات میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشن گوئیاں ذکر فرمائی ہیں،
اور یہ جو ٹکڑا ہے یہ کوئی عام ٹکڑا نہیں ہے، یہ عام کوئی ٹکڑا نہیں ہے، اس ٹکڑے کو بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اس جمعے کی مختصر سی نشست میں ہم انشاءاللہ یہ ارض شام کے حوالے سے چند گزارشات اور اس کے فضائل اور اس کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں تھیں وہ آپ کے سامنے خلاصتاً ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ جو احادیث نبویہ کے اندر شام کا ذکر ہے، ارض شام، شام کی زمین کا جو ذکر ہے، یہ شام کا رقبہ کیا ہے، شام کی حدود کیا ہے کہ جسے ارض شام کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ارض شام جس چیز کو کہا، جس رقبے کو کہا جاتا تھا، موجودہ زمانے میں اس رقبے میں 4 ممالک، کتنے ممالک ہیں؟ 4 ممالک ہیں۔ ایک فلسطین، نمبر 2 سیریا، نمبر 3 لبنان، نمبر 4 اردن جس کو جارڈن کہتے ہیں۔ یہ 4 ممالک ارض شام کے اندر ہیں۔ یہ تو بات والوں کی سازش ہوئی کہ انہوں نے ان کو الگ کر دیا، اس کو توڑ دیا اور الگ الگ اس کے نام رکھ دی، الگ الگ یہ ملک بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ارض شام تھا، اس شام کے اندر یہ 4 ممالک آتے تھے۔ نمبر 1 لبنان، اردن، سیریا اور فلسطین۔ فلسطین کے اندر جو ہے وہ غزہ، یہ 4 ممالک مل کر ارض شام کہلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر جتنی دفعہ ارض شام کے فضائل بیان کیے ہیں، ان تمام فضائل کا جو محور ہے وہ یہ 4 ممالک ہیں۔ وہ صرف فلسطین نہیں ہے، وہ صرف غزہ نہیں ہے، یہ 4 ممالک ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ ارض شام کہتے کسے، کتنے ممالک اس میں شامل ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر 15ویں پارے میں ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سفر کروایا، لیلاً رات کے وقت میں، من المسجد الحرامی یعنی مکہ مکرمہ سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ یہ معراج کی رات کا سفر تھا نا۔ آگے کیا فرمایا، الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ جس کے ارد گرد اللہ نے بابرکت جگہیں پیدا فرمائی ہیں۔ اس کے گرد جتنی جگہ ہے وہ سب کی سب بابرکت ہے۔ الذی بارکنا حولہ، حول کہتے ہیں ارد گرد کو، الذی بارکنا حولہ، یہ ارض مقدس، یہ جو مسجد اقصی ہے، اس کے گرد جتنی جگہ ہے یہ سب کی سب بابرکت جگہ ہے۔ اور یہ گرد جگہ سے مراد یہ ارض شام ہے۔ یہ 4 ممالک ہیں، ان 4 ممالک کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے گرد، مسجد اقصی کے گرد جتنے یہ ممالک جو شام کے اندر آتے ہیں، یہ سب بابرکت جگہ، یہ سب بابرکت جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 6 پارے کے اندر ذکر فرماتے ہیں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو آپ کی قوم ہے بنی اسرائیل، آپ اس کو حکم دیں کہ یہ قوم عمالقہ سے جا کر جنگ کرے اور وہ ارض مقدسہ میں جا کر جنگ کرے، وہ شکست کھا جائیں گے اور ان کو ہم وہاں پر قیام دے دیں گے۔ تو یہ جو ارض مقدسہ جس زمین کو کہا گیا ہے، یہ ارض شام کو کہا گیا ہے۔ وہی 4 ممالک ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ارض مقدسہ کا لقب دیا ہے۔ یہ پاکیزہ زمین ہے، یہ پاکیزہ زمین ہے۔ ہم انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، 100 نہیں ہزاروں کی تعداد میں اس زمین پر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ ارض مقدسہ، اس شام کی زمین کی طرف آپ ہجرت کرنا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تھا کہ آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں۔ ان دونوں حضرات کو حکم دیا تھا کہ آپ دونوں
یہ شام کی زمین کی طرف ہجرت فرمائے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم ہوا کہ آپ مکہ جائیں اور وہاں پر جا کر جو ہے حضرت بی بی ہاجرہ کو آپ وہاں چھوڑ کر آئیں. پھر یہ پورا تفصیلی واقعہ ہے، لیکن ان دونوں حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ دونوں اس زمین کی طرف ہجرت فرمائیں. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں جو ہے وہ ارض شام یعنی ملک شام کے اندر جو ہے وہ موجود تھے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کے حکم سے جو ہے وہ جو آپ کا تخت تھا اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اور آپ کے حکم سے پھر وہ ہوا چلتی تھی اور آپ کا تخت ادھر سے ادھر منتقل ہوتا تھا. تو یہ آپ کا معجزہ تھا. وہ تخت وہ جو تخت تھا وہ آج بھی جو ہے وہ اس ارض شام میں موجود ہے، اور اس ارض شام میں ہی جو ہے نا وہ آپ کا تخت ہوا کرتا تھا. یہ ایک اور خصوصیت جو ہے وہ اس ارض شام کے حوالے سے. پھر حضرت زکریا علیہ السلام، آپ یہ بھی جو ہے وہ ارض شام کے اندر موجود اور وہاں کے رہنے والے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہ ارض شام میں تھی، ملک شام میں. پھر اسی ملک کے شام میں رہتے ہوئے اللہ پاک نے آپ کو آسمانوں پر اٹھایا. پھر اسی ملک کے شام میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نزول فرمائیں گے، اور اب یہی پر نازل جو امام مہدی آئیں گے ان کا جو مرکز ہوگا وہ بھی یہ ارض شام ہوگا، وہ بھی یہ ارض شام ہوگا. اور شام سے مراد کیا ہے؟ وہی 4 ممالک جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، وہ سب چاروں ممالک جو ہے وہ ارض شام کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں. تقریباً اگر روایات میں دیکھا جائے تو 20 مستقل مستند روایات ایسی ملتی ہیں کہ جس میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی پیشن گوئیاں اور مختلف قسم کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شام کی زمین کے حوالے سے فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں شام کے 2 سفر فرمائے. ایک سفر تو آپ نے 12 سال کی عمر میں فرمایا، اور کس کے ساتھ فرمایا تھا؟ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ فرمایا. اور وہ ان کو تجارتی جو ہے وہ ان کا معاملہ تھا، وہ اپنے چونکہ آپ اپنے چچا کی کفالت میں تھے، جب چچا نے سفر شروع کیا تو اپنے ساتھ اپنے جو ہے وہ بھتیجی کو بھی لے گئے. تو ایک تو 12 سال کی عمر میں آپ نے سفر فرمایا، اور ایک جو سفر فرمایا تھا ملک شام کا وہ جب فرمایا تھا جب جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جو ہے وہ تجارت کے لیے جو ہے آپ کا انتخاب فرمایا اور آپ کو جو ہے مال تجارت دیا، اور آپ یہ سامان لے کر جو آپ نے فروخت کیا وہ شام کی زمین پر جا کر آپ نے فروخت کیا. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القریش کے اندر یہ فرمایا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. یہ جو قریش کے رہنے والے تھے نا، یہ 2 ملکوں کا سفر کرتے تھے، 2 ملکوں کا سفر کرتے تھے. گرمیوں میں جو ان کا تجارتی سفر ہوتا تھا وہ ملک شام کی طرف ہوتا تھا، اور سردیوں میں جو ان کا سفر ہوتا تھا وہ ملک یمن کی طرف جو ہے ان کا سفر ہوتا تھا. تو یہ ملک شام کے وہ فضائل ہیں کہ جو واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمایا. یہ بالکل جو ہے وہ واضح جو ہے اس کے فضائل ہیں. یہ جو پورا خطہ ہے ارض شام کا، اس کے حوالے سے 6 جنوری 2025 کو اسرائیل نے ایک اپنا نقشہ جاری کیا، اور اس نقشے کے اندر یہ جو ارض شام ہے نا، ارض شام جس کے اندر کتنے ممالک آتے ہیں؟ 4. کون کون سے؟ سیریا، فلسطین، اردن، لبنان. یہ 4 ممالک ہیں. ان چاروں کو اس نے جو ہے وہ اپنے ایک اس کی باؤنڈری کھینچی ہے، اور اس کو جو نام دیا ہے وہ گریٹر اسرائیل کا نام دیا. کیا ظاہر کیا ہے؟ ہمارا آئندہ کا جو منصوبہ ہے وہ منصوبہ صرف فلسطین تک محدود نہیں رہے گا. یہ پورا جو ارض شام ہے، یہ جو پورے کے پورے جو 4 ممالک ہیں، ان کو ہم اپنے اندر لیں گے، اور اس کا نام جو رکھا جائے گا وہ گریٹر اسرائیل کے نام سے اس کا نام رکھا جائے گا. یہ ان کی آئندہ کی سوچ ہے، یہ ان کی آئندہ کی سوچ ہے. اب ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارا کرنے کا کام یہ کہ ہم ان کے اس معاملے کے اندر رکاوٹیں پیدا کریں. ہماری ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے
ہم ان کے ساتھ تعاون، ان کے پروڈکٹ خرید کے ان سے تعاون نہ کریں. ہمارے یہ مقاصد، ہمارا یہ تعاون ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اب وہ احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض شام کے حوالے سے ذکر فرمائی ہیں، ان احادیث کو متن کے سمیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ان حدیث کو نوٹ کرنا ہے تاکہ ان احادیث نبویہ کا جو ہے ہمیں علم ہو، اور اس کے بعد جو انسان اپنی آگے کی زندگی گزارے اس کو پتہ چلے کہ یہ خطہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، کتنا بابر کر سکتا ہے. کیونکہ نہ جانے غیر نے کیا کچھ سوچ کر رکھا ہے اور اس کا نظریہ کیا ہے، تو ہمیں تو پتہ چلے نا کہ یہ کس خطے پر جو یہ حملہ کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کے بارے میں کیا فرمایا. ان جو ہے احادیث نبویوں کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سيصير الامر الى ان تكونوا جنودا مجندة جنود بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے کے اندر کچھ لشکر بنیں گے، اور وہ لشکر، ان کی لشکر کا ایک حصہ وہ شام میں ہوگا، دوسرا حصہ وہ یمن میں ہوگا، تیسرا حصہ وہ عراق میں ہوگا. اب جو صحابی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ان کا نام عبداللہ ابن حوالہ ہے. وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی آپ مجھے یہ بتائیے کہ خیر لی یا رسول اللہ ان ادرک ذالک، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں اس زمانے کو پا لوں جس زمانے کے اندر اس طریقے کے لشکر تیار ہوں، ایک لشکر یمن میں ہو، ایک عراق میں ہو، ایک شام میں ہو، آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں اس لشکر کو، اگر میں اس زمانے کو اگر پالوں تو میں یمن کے لشکر کا حصہ بنوں، میں عراق کے جو ہے وہ لشکر کا حصہ بنوں، یا میں ملک شام کے اندر جو لشکر ہے اس کا حصہ بنوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بالشام، تم پر ضروری یہ ہے کہ تم اس وقت لشکر شام کا حصہ بننا. کیوں؟ فرمایا فإنها خيرة الله من أرضه، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا ہے. اہل شام، ارض شام کے لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا ہے. فرمایا یجتبی الیہا خیرۃ من عبادی، اور اس کی طرف اللہ کے نیک لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں. جو وہاں کے لوگ ہیں، وہاں کے باشندے ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں. ایک وجہ تو یہ فرما دی کہ ان کو اللہ نے چن لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، نیک لوگوں کا رجحان اس کی طرف زیادہ ہوتا ہے. ایک وجہ تو یہ ذکر فرمائی، اور دوسری وجہ یہ ذکر فرمائی فَإِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے اہل شام اور شام کے رہنے والوں کے حوالے سے وعدہ فرما لیا ہے کہ اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے. یہ حضور کی زبانی یہ بات ہے. اب ہم کہیں گے کہ جی وہاں تو جانے جو ہے وہ قربان ہو رہی ہے اور وہاں جو ہے حالات ہی عجیب ہیں. عزیز دوستوں، ایمان کی حالت میں موت کا ہو جانا، قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے جانا، اور یہ سمجھے کہ سامنے دشمن کھڑا ہے اور ہمارے ایمان کی وجہ سے ہمیں شہید کر رہا ہے، اس سے بڑی قربانی اور کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کامیابی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ اصل میں ہمارا نظریہ دوسرا نظریہ. ہم کہتے ہیں پیسہ یہ کامیابی، دولت یہ کامیابی، تجارت یہ کامیابی، مال و اولاد اسباب کا ہونا، پراپرٹی کا ہونا یہ کامیابی. وہ ایمان کی حالت میں موت کا مل جانا اور شہادت کا مل جانا اور قرآن اور حدیث کو زبان پہ لبوں پہ چلاتے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہو جانا، یہ اصل کامیابی ہے. یہ صحابہ کی سنت و طریقہ ہے، اس کو زندہ کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے اس چیز کا وعدہ کر لیا ہے کہ میں اہل شام اور شام کے رہنے والوں کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے میں کامیابی کا اعلان کرتا ہوں کہ لوگ کامیاب ہوں. دوسری ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، اگر اہل شام کے رہنے والوں میں کسی قسم کی فساد اور خرابی آتی ہے فلا خیر فیکم، کہ تمہارے لیے کسی چیز میں بہتری نہیں. اس وقت جو شام کے حالات ہیں، ہم خیر میں ہیں یا خیر سے باہر ہیں؟ ہماری اپنی پوزیشن کیا ہے؟ کوئی زبان سے حرف نہیں نکال سکتا. ہم غالب مغلوب ہیں اس وقت.
یہ 57 ممالک کے حکمران مل کر بھی غالب نہیں بن پا رہے، مغلوب ہے۔ کیوں مغلوب ہے؟ فرمایا اذا فسد اہل الشام، جب شام کے اندر فساد ہوگا تو فرمایا فلا خیر فیکم، پھر تم بھی خیر سے نہیں رہو، پھر تم بھی خیر سے نہیں رہو گے۔ ہر ایک کو اپنی معاشی تنگی اور تباہی کا ڈر ہے۔ اگر کچھ کہا تو ہم معیشت کے اعتبار سے نیچے ہو جائیں، ہم معیشت کے اعتبار سے دیکھیں، غیر نے ایسی محنت کی ہے نا، ہم پر ایک دم میں وار نہیں کیا۔ یہ جو ارض شام تھا، یہ 4 ممالک کیسے بنے، یہ کیسے ٹوٹے؟ پہلے وہ توڑتا ہے، ہر ایک ملک کا مقصد، اس کے مقاصد الگ طے کر دیتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اس کو وار کرتا ہے، ایک ایک کر کے اس کو وار کرتا ہے۔ اور یہ طریقہ نیا طریقہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا، آپ نے جب دعوت کی محنت کو شروع کیا تو قریش مکہ نے ایسی ایک دم آپ پر ہلہ نہیں بول دیا۔ اس نے کیا کیا؟ وہ ابو طالب کے پاس آئے اور کیا کہنے لگے کہ آپ اپنے اس بھتیجے سے آپ بیزار ہو جائیں، آپ بیزاری کا اعلان کر دیں، آپ لا تعلقی کے ساتھ کر دیں، آپ پیچھے ہو جائیں، یہ جو رشتے دار یہ پیچھے ہو جائیں، ان کو اکیلا کر دیں، پھر ہم جانے اور یہ جانے۔ یہی بات ہوئی تھی نا، یہی بات ہوئی تھی۔ ابو طالب نے اپنے جو بھتیجے سے بات کی کہ بچہ بیٹا یہ دعوت کے کام کو چھوڑ دو، یہ تو تم دین پھیلا رہے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ کیا فرمایا؟ آفتاب اور مہتاب دائیں اور بائیں ہاتھ میں آ جائے، جب تک یہ دین غالب نہیں ہوگا میں اس وقت تک اس دین کی محنت کو نہیں چھوڑوں۔ تو غیر کی محنت ہوتی ہے پہلے الگ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تشدد کیوں کرتے تھے، کیوں ان کے ساتھ زبردستی کرتے تھے؟ کہتے تھے ان کا ساتھ چھوڑو، ان کو الگ، ان سے الگ ہو جاؤ۔ جب ان سے الگ ہو جاؤ گے اس کے بعد پھر ہم جانے اور یہ جانے۔ تو یہ غیر کی محنت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں توڑو اور توڑنے کے بعد پھر ایک ایک کر کے ہر ایک کو ختم کرو۔ یہ جو اسرائیل نے اپنا نقشہ جو جاری کیا ہے، یہ جو ارض شام کے حوالے سے اس کو کیا نام دیا؟ گریٹر اسرائیل، یعنی یہ جو مسلمانوں کے ملک ہیں 4، یہ تو ٹوٹ کر الگ الگ ہو گئے۔ تم جو بنا رہے ہو، تم ایک ملک بنا رہے ہو، تم ایک کیوں بنا رہے ہو؟ تم ایک کیوں بنا رہے ہو؟ تم بھی تو 4 بناؤ نا اس کو۔ نہیں، ہم متحد رہنا چاہتے ہیں۔ توڑنا ہے تو مسلمانوں کو توڑنا ہے تو مسلمانوں کو توڑنا، یہ بڑی پالیسی ہے۔ اور یہ وہ منافقین کے زمانے سے اور یہودیوں کے زمانے سے اللہ کے نبی کے دور سے یہ چیز چلتی جا رہی ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہم اس میں بھرپور ان کا ساتھ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ادھر فسد اہل الشام، جب اہل شام کے اندر کسی قسم کی خرابی ہوگی، فلا خیر فیکم، تو تمہارے لیے بھی کسی چیز میں بہتری نہیں ہوگی۔ فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کی ایک جماعت مسلسل منصورین ایسی ہوگی کہ اللہ ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ ایک جماعت ایسی ہوگی اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوتی رہے گی۔ فرمایا لا یضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور تم میں سے کسی ایک کا ان کی مدد کو چھوڑ دینا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کا ان کا ساتھ چھوڑ دینا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اگر وہ خطرے میں آئے تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ مسلسل اللہ کی طرف سے مدد ہوتی رہے گی، تم ساتھ دو یا نہ دو، تمہارا ساتھ چھوڑ دینا ان کو نقصان نہیں پہنچا۔ ہاں، تمہارا ساتھ دینا، وہ جو تمہارے اندر سے خیر ختم ہو رہی تھی وہ خیر دوبارہ واپس آ جائے گی، تم ساتھ دینے کے لیے کھڑے رہنا۔ کیا پیغام ہے؟ تم ساتھ کھڑے ہو یا نہ کھڑے ہو، تمہارا ساتھ چھوڑ دینے سے ان کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ منصورین، اللہ کی طرف سے مدد اترتی رہے گی، اللہ کی طرف سے نظام چلتا رہے گا۔ یہ جو ٹکڑا ہے نا، اگر ایک جگہ پڑھا، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک زمانہ یہاں ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنے جوانوں کو تیار کرتے ہیں، اور جب جوان تیار ہو جاتے ہیں پھر ان کا کوئی نہ کوئی جنگ جو ہے وہ چھڑ جاتی ہے۔ وہ جو سلیبیوں کی جو جنگ وہ چھڑی اور ایسی چھڑی کہ صلاح الدین ایوبی کے دور کے اندر جا کے اس جنگ کو جو ختم کیا گیا، پھر ان کے جوان تیار ہوئے، پھر آج یہ معاملہ ہی ہوا۔ تو یہاں مسلسل یہ معاملات چلتے رہیں گے اور مسلسل اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوتی رہے گی۔ ہم ساتھ دیں گے تو ہمارا فائدہ، نہیں دیں گے ان کا کوئی نقصان نہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا ایک روایت کے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینا انا نائم، ایک دن ایسا ہوا کہ میں سو رہا تھا، اذا رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي،
میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرے سر کے نیچے سے کچھ کتابوں کے ڈھیر جو ہے وہ نکالے گئے، اور فرمایا کہ ان کو اٹھایا گیا اور ان کو اٹھا کر جو ہے وہ لے کر جانا شروع کیا گیا۔ فرمانے لگے فظننت انه مذهوب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا کہ کتابوں کے ڈھیر جا رہے ہیں تو کیا کیا میں نے فاتبعته، میں ان کو دیکھتا رہا کہ کہاں جا رہی کتابیں، تو فرمایا کہ فعمد به الى الشام، وہ سارا کا سارا علم اور ساری کی ساری کتابیں وہ شام کی طرف چلی گئیں۔ پھر فرمایا الا وان الايمان حين تقع الفتن بالشام، جب سن لو یہ بات، جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے، جب تم یہ دیکھو گے شر زیادہ پھیل جائے گا، تو فرمایا الا وَإِنَّ الْإِيمَانَ حِينَ تَقَعُ الْفِتَنُ بِالشَّامِ، تو اس وقت میں جو ایمان تمہیں ملے گا وہ شام میں ملے گا۔ جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے اور ہر طرف جو ہے وہ اللہ معاف کرے طرح طرح کے فتنے رونما ہو رہے ہوں گے، تو تمہیں جو ایمان ملے گا وہ شام کی سرزمین میں ملے گا۔ آج آپ دیکھیں کتنے فتنے عام ہیں، کتنے فتنے پھیلے ہیں۔ ان فتنوں کے زمانوں میں وہ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ ایمان کے لیے لڑ رہے ہیں، اس سے بڑی ایمان کی کیا نشانی ہوگی؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ چند ہزار روپوں کے لیے ایک مال بیچنے کے لیے ہم ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ ایک ان کا حال کیا ہے، وہ ننھے سے لے کر وہ بوڑھے تک، وہ ان کی خاتون ہو یا ان کا مرد ہو، وہ اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اور اپنی جان کی ہتھیلی پر رکھے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ یہ جان لے لو لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا آفریں نہیں ہوتی ہیں؟ یہ آفر نہیں ہوئی ہے کہ ہم آپ کی اس زمین کو وہ ایک سیاحتی مقام بنا دیں گے، ہم یہ بنا دیں گے وہ بنا دیں گے۔ ہمیں جو چاہیے وہ تو اللہ کیا چاہیے اور آخرت میں چاہیے، وہی کلمات جو صحابہ کی کلمات تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کا مقصد ہے، یہ ان کی منزل ہے کہ ہمارے لیے یہ دنیا نہیں، ہمارے لیے جو اللہ پاک نے آخرت بنا کر رکھی ہے۔ عزیز دوستوں، یہ چند فضائل تھے جو ہم موجودہ زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ جو زمین ہے، یہ جو ارض شام ہے، یہ کوئی معمولی خطہ نہیں ہے، اللہ نے بڑے فضائل سے اس کو نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی وسعت کو سامنے رکھتے ہوئے اس ارض شام کو اور اس ارض مقدسہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ہمارے ذمے کے ہمارا کردار ہے، اللہ پاک اس کردار کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے بڑے بیٹے ہیں، یہ جو 57 ممالک کے جو حکمران بیٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان کو جوش اور جذبہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان ارض شام کے لوگوں کے لیے، اس فلسطین کے لوگوں کے لیے یا اللہ عملی کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له